یہ خیالات سے اپنے تصورات، اپنے خیالات کو یکجا کرنے کے لیے مراقبے کی ضرورت پڑتی ہے. تو مراقبہ کس چیز کا نام ہے؟ اپنے تصورات کو خدائی تصورات میں ڈھال دینا. آپ کے تصورات جب تک چلتے رہیں گے آپ حد و حدود میں رہیں گے، کیونکہ آپ کمزور ہیں. بندے کی یہ تعریف بتائی گئی، بندہ حدیں پار نہیں کر سکتا. بندے کی ایک حد آ جاتی ہے اور وہ وہاں پہ آ کے سر ٹیک دیتا. نہیں، اب میں ہار گیا، یہاں پہ میں کیا کروں، اتنی کوشش کرا اس انداز کی، میں زندگی کو کامیابی کی طرف لانا چاہا اور ایسا کچھ ہو رہا نہیں. تو کیا کرنا ہے؟ ذہن کو ایک طرف کرنا ہے. تو اب کیسا کریں گے؟ آج ساری دنیا جس چیز کا نعرہ لگا رہی ہے وہ یہ ہے کہ پیس، سکون، امن، سکون و شانتی. یہ سب الفاظ ہیں. پیس، سکون، شانتی، اطمینان، جس کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ الفاظوں میں نہیں، وہ صرف مراقبے میں مل سکتا. جلسوں سے نہیں، تقریروں سے نہیں، دنیاوی عیش و عشرت سے نہیں، دنیاوی مال و متاع سے نہیں، دنیاوی جاہ و عظمت سے نہیں. آپ دیکھیں گے جتنے بھی لوگ جو پیس کا بھی نام بولیں، اطمینان، سکون و شانتی کا نام بولیں، وہ بھی مجبور ہیں وہ الفاظ چھوڑ دیں پہلے. کیونکہ جب تک آپ الفاظ کی دنیا سے ہاتھ نہیں دھو لیں گے، جب تک آپ الفاظ کی دنیا سے، جب تک آپ الفاظ اور سننے کی دنیا سے ہاتھ نہیں دھو لیں گے، آپ کو باطن کیا ہے نہیں معلوم پڑتا. ایک انداز میں ایسا بولوں، جب تک آپ الفاظ سے ہاتھ نہیں دھو لیں گے، الفاظوں سے جب تک آپ ہاتھ نہیں دھو لیں گے، آپ کیا ہیں آپ کو نہیں معلوم پڑتا. اور ایک بات میں ایسا بولوں، اگر آپ اپنے کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو الفاظ کو چھوڑ دینا ہے. الفاظوں کو چھوڑ دینا ہے. کوئی ادیب اچھے انداز سے شعر بول رہا ہے تو بیکار ہے وہ. کوئی مقرر اچھے انداز سے تقریر کر رہا ہے تو بیکار ہے وہ. کیوں؟ الفاظ کی دنیا کے متعلق حضرت غوث الدراز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو الفاظ کی دنیا میں اٹک گیا، یعنی سن کے خوش ہو رہا ہے، جو بول کے خوش ہو رہا ہے، تو وہ کبھی مشاہدے کی دولت سے آراستہ و پیراستہ نہیں ہو سکتا. مشاہدے کی دولت اگر حاصل کرنا ہے تو آپ کو بولنے سے، سننے سے ہاتھ دھو لینا ہے. میں بندہ نماز جو جملہ فرمائے وہی بولنے کی کوشش کروں. حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو خیل و خال کی کھاڑیوں میں پھنس جائے. کھاڑیاں ہمارے سمجھتے ہیں آپ؟ اورنگ آباد کی کھاڑیاں دیکھیں کیسے وہ قلعے کی اطراف جو ہوتی ہے کھاڑی بولتے ہیں اس کو. اوپر چڑھے نا آپ قلعے پہ دیکھیں کبھی ادھر گئے؟ وہ اورنگ آباد کی تو کھاڑی دیکھنے کی، اورنگ آباد کے قلعے کی. بہرحال یہ جو ہمارے قلعے کی طرف جو ہوتی ہے نا وہ بہت بھیانک ہوتا ہے، اس میں جو اٹک جاتا ہے وہ نکلتا نہیں. تو حضرت غوث الدراز بندگی مخدوم شہباز دکن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو سننے سنانے میں اٹک گیا، قیل و قال میں اٹک گیا. اب آپ اچھا سمجھ سکتے ہیں سننے سنانے سے، اب وہ دنیائی نہ کو جو ہم کو صرف نصیحتیں کرنے والی ہے، وہ دنیائی نہ کو جہاں پہ اچھے اچھے بول ہوں. کیوں؟ حضرت بندہ نواز فرما رہے ہیں، جو سننے سنانے میں اٹک گیا وہ ہلاک ہو گیا. جو سننے سنانے کی دنیا میں قیل و قال میں اٹک گیا وہ ہلاک ہو گیا. حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے اللہ مجھے قیل و قال کی کھاڑیوں سے محفوظ فرما. اے اللہ مجھے قیل و قال کی کھاڑیوں سے محفوظ فرما. سنا
مجھے خیل و خال کی کھاڑیوں سے محفوظ فرما. کیا فرما؟ آئیے صاحب آگے آئیے, بلا لو مہمان کو, آگے بلا لو. آئیے جی اقبال ذہین صاحب قریب آئیے. تو میں عرض کر رہا تھا مراقبے پہ گفتگو جاری رہے گی, وہی باتیں کروں گا میں. حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ شخص ہلاک ہو گیا جو سننے سنانے کے متعلق کیا کہا تھا؟ قیل و قال. وہ شخص ہلاک ہو گیا جو قیل و قال کی کھاڑیوں میں اٹک گیا, ہلاک ہو گیا. قیل و قال کس کو کہیں گے؟ جہاں اچھے الفاظ سننے کو یا بولنے کو ملتے ہوں. کیوں؟ بات اگر بری ہوئی تو آپ نیا ٹکیں گے اس میں, دستبردار ہو کے آپ چلے جائیں گے وہاں سے. میٹھے میٹھے بول جہاں سے آپ کو سننے کے لیے ملیں اس کو بولتے ہیں قیل و قال. قیل و قال بولی دو ہوں گی, اچھی بولی ہے خراب بولی. خراب بولی میں آپ نیا ٹکتے ہیں, سمجھ جاتا ہے آدمی, فوری سمجھ جاتا ہے غلط ہے, ہٹ جاؤ ایسے بولی. لیکن وہ بولی مراد نہیں ہے یہاں پہ وہ بولی مراد ہے جس سے آپ سن کے اور بہت مست ہو جائیں, بولے کیا اچھی باتیں بول رہے ہیں. جو صرف باتوں میں اٹک جائیں, الفاظوں میں اٹک جائیں. حضرت بندہ نواز فرماتے ہیں وہ ہلاک ہو گیا. اے اللہ مجھے ان کھاڑیوں سے محفوظ فرما, قیل و قال کی کھاڑیوں سے محفوظ فرما. جب تک آپ بول لیں اور سننے سے ہاتھ نہیں دھو لیں گے تو آپ کی پاک روح کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکیں گے, کیونکہ روح کو ہاتھ لگانے کے لیے پاک ہاتھ چاہیے. الفاظ کی ناپاکی سے آپ کو پاک ہو جانا ہے. یہ صوفیہ کی خاص رازیں ہیں جو میں بول رہا ہوں. جب تک آپ الفاظ سے ہاتھ نہیں دھو پائیں گے, الفاظ کی دنیا سے آپ بری نہیں ہوں گے, تو آپ اپنا مشاہدہ نہیں کر پائیں گے. آپ کو اپنا مشاہدہ کرنا ہے, سب سے پہلے آپ کو الفاظ کی دنیا سے اڑ جانا ہے. کیوں؟ پوری عمر صرف سننے سنانے میں نکل گئی تو آنکھ کا جو حق ہے وہ ادا نہیں ہوتا. پوری عمر سننے سنانے میں اگر ختم ہو جائے تو حق و حقیقت کا مشاہدہ نہیں ہوتا. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سکت نجا, خاموشی میں کامیابی ہے. یہ صرف وہ خاموشی نہیں ہے جس کو عام طور پہ چغلیوں سے, غیبتوں سے, یا پھر بیکار گوئی سے, بیکار لغو باتوں سے, یا دوسروں کے گپ شپ سے, وہ خاموشی بہتر. یہ بولنا نہیں چاہ رہے ہیں یہاں پہ, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث جامع ہوتی ہے, بہت دقیق معنی ہوتے ہیں اس میں. من سکت نجا, خاموشی میں کامیابی ہے. تو آپ خاموش رہنا سیکھ لینا ہے. آپ ایسے خاموش ہو جائیں کہ آپ میں سے کوئی بولنے لگ جائے, یہ مطلب ہے اس کا. آپ ایسے خاموش ہو جائیں کہ آپ میں سے کوئی بولنے لگے. آپ ایسے خاموش ہو جائیں آپ میں سے کوئی بولنے لگے, ورنہ آپ کا خاموش رہنا کوئی کام کا نہیں ہے. جیسے کہ حدیث مبارک کیا ہے, جو بندہ خدا کا قرب حاصل کرتا ہے, جو بندہ خدا کا قرب حاصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زبان بن جاتا ہے. جو بندہ خدا کا قرب حاصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نگاہ بن جاتا ہے. جو بندہ خدا کا قرب حاصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ بن جاتے ہیں. یہ بات تو آپ عام طور پہ سنتے رہتے ہیں.
اور ایک بات میں آپ کو یہ بتاؤں، ان اللہ کان علیکم رقیبا، ان اللہ کان علیکم رقیبا، یہ مراقبے پہ بات چل رہی تھی. اللہ رقیب ہے، اللہ رقیب ہے. گلبرگہ بلکہ الحمدللہ ہندوستان میں آپ کی خانقاہ کو فضیلت حاصل ہے کہ مراقبے کی جو خدمات کے لیے آل انڈیا مراقبہ مشن پورا ہمارا بن چکا ہے، اور الحمدللہ اپنے اپنے علاقوں میں اللہ کی توفیق سے کام ہو رہا ہے. اب لوگ سوال کرتے ہیں عام طور پہ کہ مراقبہ ہے کیا، ہم اب تک نہیں سنے، ہماری زندگیاں نکل گئی، ہم کتابوں میں پڑھے. یہ آپ کا ہی نہیں، علماء کا بھی اس پر یہی کہنا ہے کہ بولے یہ مراقبے کے بارے میں ہم پڑھے ہیں، کتابوں میں پڑھے ہیں، لیکن مراقبے کی پریکٹس جو ہے، تربیت جو مشق جو ہے، یہ کوئی کراتا ہوا ہم کو نہیں ملا. آپ کی یہ پہلی خانقاہ ہے جہاں پہ کل ایک مولانا مفتی صاحب تذکرہ کیے میرے سے مل کے، خوشی کا اظہار کیے. میں کتاب کے بارے میں تذکرہ کیا تو وہ بھی اپنی خوشی کا اظہار کیے، بولے آپ بہت بڑا مشن لے کے اٹھے ہیں. خیر، تو ابھی کیا ہے مراقبہ؟ اللہ تعالیٰ کا ایک نام، ایئر کولر بند کرو بابا. اللہ تعالیٰ کا ایک نام رقیب ہے، رقیب. جیسے کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ اپنے ایک خاص نام کے ساتھ ہم تمام کو ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ، میرے پاس کا فین بند کر دو، بے شک اللہ رقیب ہے، رقیب. یہ رقیب کے معنی کیا ہیں؟ رقیب بولیں گے کس کو؟ رقیب بولے تو کون ہی؟ رقیب کا مطلب ہے نگہبان. رقیب کیا ہے؟ نگہبان. اور مراقب بولیں گے جو رقیب کی نگرانی میں ہیں. مراقب کس کو بولیں گے؟ جو رقیب کی نگرانی میں ہیں. جیسے خالق وہ ہے، مخلوق ہم ہیں. ہم خالق کے مخلوق ہیں، وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں. وہ رقیب ہے، ہم مراقب ہیں. وہ نگہبانی کر رہا ہے. جب تک آپ اپنے کو کسی کے حوالے نہیں کریں گے، آپ کو حق نہیں بنتا کہ آپ یہ کہیں کہ آپ اس کے ہیں. اس کے ہیں کہنا ٹھیک ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے ہیں کہنا یہ ٹھیک ہے. آپ بولے رہے ہیں بات ٹھیک ہے، وہ آپ کا نگہبان ہے، یہ بات ٹھیک ہے. لیکن بات کمال کی اس وقت ہوتی ہے واقعی میں آپ اس کی نگرانی میں اپنے آپ کو پیش کریں، یعنی آپ مراقب بن جائیں. ان اللہ کان علیکم رقیبا، آپ مراقب بن جائیں. وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ آپ اس کو دیکھنے کی کوشش کریں. وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، یہ رقیب ہے. آپ اسے دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ مراقب ہے. وہ آپ کا خالق ہے، آپ یہ مان رہے ہیں. جب خالق کو آپ پائیں گے تو آپ مخلوق کہلائیں گے. خالق کا ماننا یہ ایمان کی علامت ہے. خالق کا ماننا، خالق کو آپ ماننا یہ ایمان کی علامت ہے. لیکن قرآن میں ایمان کافی نہیں کہا گیا. جیسے کہ آیت مبارکہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لاؤ. آپ کا خالق کو ماننا یہ ایمان ہے. آپ کا خالق کو ماننا یہ ایمان ہے، اور خالق کو پانا یہ آپ کا ایمان پر ایمان لانا ہے. اے ایمان والو ایمان لاؤ، یا ایھا الذین آمنوا آمنو. اب یہ مراقبے میں ہوتا کیا ہے صاحب؟ یہ تو مراقبے کی تعریف ہوگی. اور ایک جملہ بولوں مراقبے کے لیے. مراقبہ کیا ہے؟ اپنے تصورات، اپنے خیالات، اپنے سوچ وچار، تمام کی تمام چیز، خیالات، اپنے جتنے بھی خیالات ہیں ان تمام خیالات کو ایک طرف کرنا، اس کا نام مراقبہ ہے. اپنے تصورات کو خدا کے تصورات میں ڈھال دینا، اپنے خیالات کو خدا کے خیالات میں ڈھال دینا. مراقبہ کیا ہے؟ عاجز مطلق بن کر خدا کی بارگاہ میں پیش ہونا.
مراقبہ کیا ہے؟ عاجز مطلق بن کر آپ سجدے کر کے آتے ہیں. عاجز مطلق کی جو کیفیت ہوتی ہے نا وہ آپ میں پایا جانا، آپ کا وجود یہ اعلان کرنا کہ تم کتنے عاجز ہیں. جہاں یہ آپ کا احساس کمال کو پہنچ گیا سمجھ لینا مراقبے کی شروعات ہو رہی ہے. جہاں آپ کو تصور آپ کا تصور اس کمال پر پہنچ جائے کہ آپ عاجز مطلق ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، آپ مان رہے ہیں عاجز مطلق ہے بول کے، آپ کو پانا ہے عاجز مطلق آپ ہیں. جہاں یہ کیفیت گزر رہی ہے وہاں سے آپ کا مراقبہ شروع ہو رہا ہے. جہاں آپ کا مراقبے کی انتہا ہو جائیں گی تو کیا ہوگا؟ آپ عاجز مطلق شکل و صورت میں رہیں گے لیکن قادر مطلق کے جلوے کے ساتھ رہیں گے عاجز مطلق رہیں گے عاجز مطلق لیکن جلوے قادر مطلق کے ہوں گے. جیسے کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سخر لکم، یہ سب کچھ جو ہے میں تیرے تابع کر دیا، یہ سب یہ تیرے تابع ہے. ایسا کب ہوگا؟ اسی وقت ہوگا جب آپ اپنے آپ کو عاجز مطلق سب سے ناتا توڑ دیا ہوں، تجھ سے ناتا جوڑ لیا ہوں، یہ حال ہو جائے یہ حال ہو جائے. میں عام طور پہ بولتا ہوں اگر آپ زندگی میں نجات پانا چاہتے ہیں تو ایک لمحہ کم سے کم ایک لمحہ ایسا گزارو کہ آپ اس وقت وہاں نہیں رہنا. کہاں نہیں رہنا صاحب؟ آپ اپنے میں نہیں رہنا. یہ تو اپنا اپنا ہے حوصلہ، یہ تو اپنی اپنی اڑان ہے. کوئی اڑ کے رہ گیا بام تک، کوئی کہکشاں سے گزر گیا. آپ کی ایک گزر ایسی ہو جائے کہ آپ اپنے میں نہ رہیں، گھر چھوڑ کے کبھی باہر نکلیں آپ. مراقبہ کہتے ہیں اس گھر کو چھوڑ کے باہر نکلنا. گھر میں جو رہتا ہے وہ منحوس ہوتا ہے، جو باہر نکلتا ہے وہ دنیا دیکھتا ہے. کہاوت ہے نا عام طور پہ، وہ لوگ افلاس ہیں جو گھر سے باہر نہیں نکلتے. وہ لوگوں کی مفلسی یہ ہے جو گھر سے باہر نہیں نکلتے. جو گھر کے باہر نکلتے ہیں جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہجرت میں برکت ہے. گھر چھوڑو پھر برکت دیکھ لو. گھر میں ہی اٹک کے رہ جائیں گے تو بیماریاں حملہ بولیں گے.